بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں حسن ریاض۔ آج کی جو خبر جس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری سمجھا گیا، دیکھا گیا، کل ندیم ملک صاحب کے انٹرویو کے اندر مولانا فضل الرحمان نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو چیز آج تک ہم سمجھتے آ رہے تھے اور آگے بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری طریقے کے ساتھ عدم اعتماد کی تحریک کو لایا گیا اور عمران خان کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس وقت اس چیز کی ذمہ داری بلاول بھٹو لیتے تھے۔ بلاول بھٹو آ کر کہا کرتے تھے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی۔ شاید آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا، پر ابھی جو چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، میں بات کرتا چلوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لائی گئی۔ اگر ہم اس بات کے اوپر یقین کر لیں 2 منٹ کے لیے تو ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صحیح کہتے تھے۔ عمران خان اپنی باتوں میں صحیح ذکر کرتے تھے کہ ان کی حکومت کو آئینی اور جمہوری طریقے سے نہیں اتارا گیا، بلکہ غیر ملکی اور کچھ ایسے عناصر کی مداخلت کی وجہ سے اتارا گیا جس کی آج گواہی دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اگر ہم اس بات پہ یقین کریں کہ مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو کپتان کی ہوئی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے یہ۔ اب ہم اس کے اوپر بات کرتے چلیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر اور سربراہ تھے، انہوں نے یہ موڑ کیوں لیا؟ کیا یہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقہ ہے جس کو ہم لے کے لیڈ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ان چیزوں کا بارے میں نالج نہیں تھا؟ آیا کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کے اوپر بات کرنا، اتنے عرصے بعد بات کرنا، جس کی جرم کی پاداش میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آخر کیوں؟ یہ ساری چیزیں بھی صاف نظر آتی ہیں کہ موجودہ الیکشن جس کے اوپر پوری دنیا واویلا کر رہی ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا یہ، جس کے اندر کسی ایک پارٹی کے مینڈیٹ کو چرا کر باقی سب پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسی سلسلے میں اگر بات کرتا چلوں تو سب سے بڑی لاٹری ایم کیو ایم کی نکلی کہ ان کو 17 سیٹیں مل گئیں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کرتے چلیں تو حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ایک بات کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فارم 45 لے کے بیٹھ جائیں تو مسلم لیگ نون کے پاس صرف اور صرف 15 سے 20 سیٹیں بچیں گی، حتیٰ کہ ایون نواز شریف بھی اپنی سیٹ سے ہار جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اسی معاملات کو دیکھتے ہوئے نواز شریف نے اپنا پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف کو سلیکٹ کیا ہے۔ سب سے بڑا افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے ملک کے معاملات بہت ہی کٹھن، بہت ہی مشکل حالات کی طرف ہیں۔ ہمارے ملکی معاملات ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ اس ملک کو 2/3 اکثریت سے جیتی ہوئی ایک مینڈیٹ والی گورنمنٹ چاہیے جو آ کے سخت فیصلے لے سکے، جس کے اندر کسی کے مفاد نہ شامل ہوں، جس کے اندر ملک کی بقا کے فیصلے کیے جائیں، جس کے اندر پاکستان اور پاکستان کا آئین مضبوط رہے، پاکستان کی افواج مضبوط رہیں، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ ہم اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے یہ سب کیوں کہا۔ ہمیں یہ لگ رہا تھا جس طرح بندر بانٹ چلائی گئی اس الیکشن میں، دھاندلی کی گئی، ہو سکتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ سیٹیں دی جاتی، 10-11 سیٹیں مل جاتی، پر ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اس وقت ان پارٹیز کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلیں تو آج کل عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلتی جا رہی ہے۔ ان کے وفد کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کچھ عرصہ پہلے، ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے مابین پیغام رسائی جاری تھی۔ اس سلسلے میں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان
ایک پیج پر شاید آ جائیں، ان کے درمیان معاملات شاید طے پا جائیں۔ اب اگر بات کرتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمن نے یہ سب کیوں کیا، تو مجھے یہی لگتا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس حساب سے سیٹیں نہیں ملی قومی اسمبلی کی جو انہوں نے سوچی ہوئی تھیں یا جو ان کے مائنڈ میں تھا۔ اب ہم اگر بات کرتے چلیں ہمارے جو چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، بڑے ہی لمبے عرصے بعد پرویز الہی کی چودھری شجاعت حسین سے بات ہوئی۔ کہیں نہ کہیں چودھری شجاعت صاحب کو بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، ہم کچھ زیادہ سیٹیں ایکسپیکٹ کرتے تھے پر ہمیں وہ نہیں ملی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کی شفافیت کی طرف جایا جائے تو بہت ساری چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ذمہ داران، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کو سمجھیں گے، اس چیز کو دیکھیں گے کہ پاکستان کی اس وقت ضرورت کیا ہے۔ جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، باقی نیکسٹ ولاگ میں دیکھیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔